میر بڑا اچھا ایکٹر تھا۔ وہ میری ساری بات یوں سنتا رہا جیسے میں کوئی دلچسپ لطیفہ سنا رہا ہوں اور مسکراتا رہا۔ پھر اس نے اچانک سر کے بال پکڑ کے مجھے جھٹکے دینے شروع کیے اور میرے سر کو کسی کی پشت سے ٹکرانے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ نے میرے جسم کے حصوں کو شکنجے کی طرح جکڑ کے مروڑنا شروع کیا۔ میں بری طرح بلبلایا لیکن اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے سر کے بال ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا اور جانتا تھا کہ آدمی کی قوت برداشت کہاں تک ساتھ دیتی ہے۔ میں بری طرح چیخنے اور اچھلنے لگا تو کسی تیسرے ہاتھ نے میرے حلق سے نکلنے والی آوازوں کو روکنے کے لیے میرے منہ میں کوئی چیز ٹھونس دی۔ میں نے دیکھا تو وہ گوبر سے بنے ہوئے خشک اوپلے تھے جو تھانے میں حقہ گرم کرنے کے علاوہ اس دوسرے کام کے لیے بھی جمع رہتے تھے۔ خشک گوبر میرے حلق سے سانس کی نالی میں بھی اتر گئے اور میں سانس لینے کی جدوجہد میں بری طرح کھانسنے چینکنے لگا۔ پھر وہ عذاب ایک دم تھم گیا۔ جب میں نے پھر آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں جہنم میں جنت کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ صحرا میں پیاس سے دم توڑنے والے کو بھی تو پانی نظر آتا ہے جبکہ اس کی حد نگاہ میں جلستی ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے آنکھیں پھر بند کر لی اور دوبارہ کھولی تو منظر وہی تھا۔ میں اس کمرہ تفتیش میں لکڑی کی بینچ پر الٹا پڑا تھا اور میر محمد کے دونوں معاون پانی کی بالٹی سے لوٹا بھر بھر کے مجھ پر ڈال رہے تھے۔ یہ نیم گرم پانی تھا جو میرے درد سے ٹوٹتے بدن کو بڑی راحت دے رہا تھا اور میرے بندھے ہوئے جسم کے وہ اعضاء جو کرب میں زور لگانے سے پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھتے تھے اس غسل صحت سے شفا پا رہے تھے۔ بڑی پھرتی سے انہوں نے میرے جسم سے ساری غلاظت دھو ڈالی۔ پھر ایک نے کسی زیر تفتیش ملزم کے کپڑوں سے رگڑ کے میرے بدن کو خشک کیا۔ میں نے ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت یا مزاحمت نہیں کی۔ میرا ناک منہ چہرہ سب صاف ہو گئے لیکن میرے احساس میں ہر بدبو اور تمام غلاظت بدستور موجود تھی۔ میں خود کو آدمی کی بجائے گٹر کے گندے پانی کا کیڑا سمجھ رہا تھا اور قطعی بے حسی کے ساتھ اس انسانیت سوز منظر کو دیکھ رہا تھا جو میرے روبرو تھا۔ آہنی کرسی پر اب میری جگہ دوسرا شخص بیٹھا تھا اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میر جا چکا تھا اور تفتیش کا یہ سلسلہ اب ایک نئی ٹیم کی نگرانی میں چل رہا تھا جس کی قیادت رات کے آخری حصے میں ڈیوٹی پر آنے والے ایک بارش ASI نے سنبھال رکھی تھی۔ اس کمرے کے دوسرے کونے میں بیک وقت دو افراد سے تفتیش ہو رہی تھی۔ یہ وہی دونوں تھے جن کو میں نے مرغا بنا دیکھا تھا۔ تفتیش کے اس عمل میں پسی ہوئی سرخ مرچ، سرسوں کا تیل اور دو ڈنڈے جس طرح استعمال ہو رہے تھے اس کو دیکھ کر ہی میرے بدن میں لرزہ طاری تھا، مگر وہ جو تختہ مشق بنے ہوئے تھے چلا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے منہ میں کچھ ٹھونس دیا گیا تھا اور ان کو بالکل گٹھری بنا کے باندھ دیا گیا تھا یوں کہ ان کے پیر ان کی گردن کے ساتھ جا لگے تھے اور جب انہیں چھوڑا جاتا تھا تو وہ فرش پر لوٹن کبوتر ہو جاتے تھے۔ میرے مددگار اس سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک کپڑے لے کر آیا، دوسرے نے جیب سے دو گولیاں نکالی اور پانی کے ایک گلاس کے ساتھ ہتھیلی پر رکھ کے آگے بڑھائیں۔ میں نے ہاتھ مار کے گلاس اور گولیاں نیچے گرا دیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی ایسا زہر ہوگا جس سے میرے جسم کے اندرونی اعضاء کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا یا میں ان کو کھا کے سخت اور ناقابل برداشت قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں۔ کانسٹیبل نے مجھے گندی گالی دی اور پھر پانی کا گلاس بھر کھلایا، جیب سے مزید دو گولیاں برآمد کی اور اس بار میرے جبڑے کھول کے زبردستی حلق سے یوں اتار دیں جیسے جانوروں کو دوا دی جاتی ہے۔ یہ زہر نہیں، اسپرین ہے، درد مٹانے والی گولی، دوسرے شخص نے نسبتاً معقولیت سے کہا جو میرے کپڑے اٹھا کے لایا تھا۔ میرے سامنے اس نے جیبوں کی تلاشی لے کر تمام رقم اپنی جیب میں منتقل کی۔ سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اس نے دوسرے ساتھی کو پیش کر کے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں کپڑے پہن لوں۔ وہ دونوں میری ڈبیا سے ایک ایک سگریٹ سلگا کے کھڑے ہو گئے اور میں نے نقد رقم پر بھی لعنت بھیجی کیونکہ اصل چیز یعنی لاکر کی چابی بچ گئی تھی اور میری کلائی کی گھڑی موجود تھی۔ ابھی میں کپڑے پہن ہی رہا تھا کہ ایک شخص چائے کی ٹرے لے کر اندر آیا، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ یہ کھا پی لو فٹافٹ، وہ بولا۔ کپڑے پہنتے ہی میری حالت میں زبردست انقلاب رونما ہوا۔ میں ایک بار پھر خود کو آدمی سمجھنے لگا، معزز، تعلیم یافتہ اور شریف آدمی۔ اسپرین کی گولیوں کے اعجاز مسیحائی نے بھی اپنا اثر دکھایا اور میرے جسم کا درد کم ہونے لگا۔ میں نے بد ذائقہ بسکٹ نگلے اور گرم چائے ایک سانس میں چڑھا گیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیزی سے بحال ہونے لگی اور جب میں نے گھڑی دیکھی تو تفتیش کے تمام ہو جانے کا اور اس مہمان نوازی کے بدلے
بدلے ہوئے انداز کا مطلب میری سمجھ میں آ گیا۔ رات کے 1:10 ہوئے تھے۔ یقیناً محسن آ پہنچا تھا اور اب پولیس مجھے اس کے سامنے بالکل تر و تازہ اور صحت مند حالت میں پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ ان کے لیے روز کا معمول تھا اور میرے جیسے لوگ جو کبھی اس عقوبت خانے میں نہیں پہنچے تھے اس وقت بھی اپنے اپنے گھروں میں چین سے سو رہے تھے، یا بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں بیٹھے تھے، یا کسی لالہ رخ کے کاشانے میں دادے عیش دے رہے تھے، کاروں میں ان خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے تھے جن کے رنگے پیرہن سے رات کا ہر لمحہ رنگین تھا اور جن کی زلفوں کی مہک سانسوں میں نشہ بن کے اترتی تھی۔ معصوم بچے سوتے میں خواب دیکھ کر ہنس رہے تھے اور ٹرینوں میں خوابیدہ مسافر، ہوائی جہازوں میں محو پرواز مسافر اور سمندری جہازوں پر محو تماشا مسافر سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کارخانوں کی نائٹ شفٹ چل رہی تھی، ہسپتالوں میں انسان مر رہے تھے، اور یہ سب کل بھی ایسے ہی تھا جیسے آج ہے یا پھر کل ہوگا، سوائے ان سب کے لیے جو زیر تفتیش نہیں۔ یہ دنیا بدستور خوبصورت اور یہ زندگی جینے کی آرزو کے قابل ہے۔ میرے جسم پر ایک خراش بھی نہیں تھی، کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا اور کوئی نیل نہیں پڑا تھا۔ میرے بالوں کی کنگھی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کپڑوں میں بالکل وہی سکندر بخت تھا جسے ریل کار سے اتارا گیا تھا۔ جب میں 2 محافظوں کی مائیت میں اس کمرے سے نکلا اور برآمدے میں آیا تو میرے ہاتھوں پر ہتھکڑی تھی۔ وہ مجھے حوالات کی طرف لے جانے کی بجائے SHO کے آفس کی طرف لے گئے، جہاں میری توقعات کے عین مطابق محسن رضا موجود تھا۔ وہ بڑی بے تابی سے اٹھا اور میرے گلے لگ گیا۔ سکندر، تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا۔ تجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ میں ذرا دیر سے پہنچا، لیکن تو فکر نہ کر، میں نے سب ٹھیک کر لیا ہے۔ وہ مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر بولتا جا رہا تھا اور اس کی حرکات و سکنات سے اس کی دلی بے قراری کا اظہار ہوتا تھا۔ آخر یہ ہوا کیا؟ آپ خواہ پریشان تھے، میر نے بڑی عیاری سے مسکرا کے کہا۔ ہم پر خواہ گرم ہو رہے تھے، کچھ نہیں ہوا ہے ان کو۔ محسن، میں نے اطمینان اور سکون کی گہری سانس لے کر کہا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں تجھے بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آ گیا، یہ میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، ورنہ اتنے بہت سے موذی اور سفاک درندوں اور بے ضمیر دشمنوں کے درمیان میں بہت اکیلا تھا۔ میں ان سب سے قانونی جنگ لڑ سکتا ہوں، اور وہ سامنے آ کے مقابلہ کریں تو اکیلا ہی 10 سے نمٹ سکتا ہوں، مگر وہ دوسرے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ سازش کا مقابلہ سازش اور جوڑ توڑ کا مقابلہ جوڑ توڑ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے وہ آدھا آدمی بھی نہیں ہے، بلکہ سرے سے آدمی ہی نہیں ہے، صرف ملزم ہے۔ تو ابھی باہر ہے اور آزاد ہے، چنانچہ تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ آج تو میں مجبور تھا، کل ہم بھی دھن دونس اور دھاندلی کی طاقت آزمائیں گے اور قانون کا سہارا لیں گے، پھر پتہ چلے گا کون سورما ہے اور کون کتنے پانی میں ہے۔ میر بالکل بے تعلق بیٹھا زیر لب مسکراتا رہا، جیسے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور یہ بات نہیں سن رہا ہے جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے۔ میرے لہجے میں غیر ارادی طور پر وہ درد و کرب اتر آیا تھا جو تفتیش کے عذاب نے دیا تھا، اور یہ بات محسن سے چھپی نہ رہ سکی۔ مسٹر میر محمد، وہ بولا، نظر ملا کے بات کرو، کیا تم نے سکندر پر تشدد کیا ہے؟ قسم خدا کی۔ رہنے دے محسن، میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اکیلا چنار باڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، جو ہونا تھا ہو چکا، اور تو اب اپنی توانائی کو اور اپنی صلاحیت کو آئندہ کے لیے محفوظ رکھ۔ یہی کیا کم ہے کہ میں اس وقت زندہ سلامت تیرے سامنے موجود ہوں اور تجھے سب کچھ بتا سکتا ہوں، ورنہ میرے باپ کی قبر نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تجھے بھی میری لاش مردہ خانے میں ملتی تو کیا بتاتی؟ حشمت کی طرح میر محمد بھی یہی کہیں گے کہ افسران بالا کے حکم کے سامنے ہم مجبور، اور ہمیں بھی نوکری تو کرنی ہے، اپنا پیٹ اور بیوی بچوں کو تو پالنا ہے۔ ان سے کچھ نہ پوچھو، یہ بیچارے ہم سے زیادہ مظلوم اور بے بس ہیں۔ ناحق ان مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، الزام ہے تھانے داری کا۔ مسٹر میر محمد، میں سکندر بخت سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، محسن نے اسے گور کے کہا۔ میر نے نفی میں سر ہلا۔ جب تک ملزم ہماری تحویل میں ہے، قواعد و ضوابط؟ کون سے قواعد و ضوابط؟ محسن نے 100 کا ایک نوٹ میز پر رکھا اور ایک ہاتھ سے دبا لی۔ اس کا دوسرا ہاتھ ٹیلی فون کی طرف گیا۔ فیصلہ کر لو کہ کیا چلے گا، یہ یا یہ؟ میر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اطمینان سے نوٹ جیب میں رکھا، زیر لب مسکرایا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے روک لیا۔ انسپیکٹر میر محمد، میں نے کہا، جب میں یہاں آیا تھا تو میرے پاس ایک بریف کیس تھا جو میں نے سب انسپیکٹر حشمت خان کے کہنے پر امانت خانے میں رکھوا دیا تھا۔ اس میں 4300 روپے نقد تھے، میرا پاسپورٹ تھا اور کچھ کپڑے تھے۔ میر رک گیا اور اس کی صورت چولی کھانے لگی کہ 4300 کی خطی رقم نہ ملنے کا اور حشمت خان کے ہاتھ لگ جانے کا اسے کتنا صدمہ ہوا ہے۔ تھانے میں تو کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا۔ وہ بولا، حشمت صبح آ جائے گا، اسی سے پوچھ لینا۔ اس کا جواب غالباً یہ ہوگا کہ وہ بریف کیس
گھر تو نہیں لے گیا تھا، تھانے ہی میں تھا۔ میر سے پوچھو، میں نے تلخی سے کہا۔ مجھے ایک قانون شکن مجرم نے بتا دیا تھا کہ یہاں کا قانون کیا ہے اور مجھے اب اس رقم سے ہاتھ دھو لینے چاہیے، لیکن ذرا اپنے ان دونوں آدمیوں کو بلاؤ جو مجھے لائے تھے۔ میر نے بادلِ نخواستہ ان کو طلب کیا۔ اس شخص کی جیب میں وہ رقم ہے جو میری اس جیب میں تھی، میں نے اشارے سے واضح کیا، اور اس دوسرے کی جیب میں میرا سگریٹ کا پیکٹ ہے، لیکن میں دونوں چیزوں کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کروں گا کیونکہ ان پر میرا نام نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کو چور ثابت کرنے کے لیے وہ سگریٹ لائٹر ضرور مانگوں گا جس پر میرا نام ہے۔ میں نے چٹکی بجائی، لاؤ۔ آہستہ آہستہ اس شخص کا ہاتھ جیب میں گیا اور اس نے لائٹر نکال کے مجھے تھما دیا۔ میر نے ان سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ جاتے جاتے وہ ایک حوالدار کو حکم دے گیا کہ دروازے پر موجود رہے اور کسی قسم کا اندیشہ محسوس کرے تو لحاظ کیے بغیر گولی مار دے۔ 1 گھنٹے بعد ملزم کو واپس حوالات میں پہنچا دے اور صبح رپورٹ دے۔ میر محمد آسانی سے مروب ہو جانے والا آدمی نہیں تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے دبانے کے نفسیاتی حربے آزما رہا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے حوالدار کو طلب کیا۔ 100 کے ایک اور نوٹ کے عوض اس نے 1 گھنٹے کے لیے میرے ہاتھ کو آزاد کر دیا اور ہمیں کہیں سے اسپیشل چائے بھی منگوا دی۔ ہم نے اسے یقین دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم فرار ہونے کی کوشش کر کے اس کی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کی قطعی نیت نہیں رکھتے، اور اتنے احسان فراموش نہیں کہ اس کی شرافت کا بدلہ یوں دے۔ ہم نے یہ وعدہ بھی کیا کہ میر صاحب یا کسی اور صاحب کے آنے کی خبر پاتے ہی از خود ہتھکڑی اپنے ہاتھوں میں ڈال لیں۔ محسن کی دی ہوئی سگریٹ سلگا کے میں نے اپنی ببتا یعنی گزارش احوال واقعی شروع کی، اور وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے سلامت شاہ سے سنا تھا، جو گزشتہ رات چراغ الدین کے گھر سے محسن کو فون کرنے کے بعد پیش آیا تھا، اور ریل کار میں اپنی گرفتاری سے اب تک کے یہ سب واقعات بیان کرنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ صرف ہو گیا۔ حوالدار نے اس دوران میں صرف ایک بار جان کے دیکھا اور ہماری طرف سے سب خیریت ہے کا سگنل پا کے لوٹ گیا۔ ساری بات سننے کے بعد محسن بہت دیر تک خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ سکندر، اس نے بالآخر کہا، قتل اس مندری والے ٹیکسی ڈرائیور نے کیا ہے، وہ جو میر محمد سے ملنے آیا تھا۔ 100% یقین کے ساتھ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا، لیکن اس مندری والے کا اس واردات سے اور تمام معاملات سے قریبی تعلق ہو سکتا ہے۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی تھانے آنے کی، اور میر کیوں انکار کرتا ہے کہ اصولیت کا کوئی آدمی نہیں آیا؟ اگر وہ کہتا کہ ایک ایسا شخص آیا تو تھا لیکن مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا تو شاید مجھے شبہ نہ ہوتا، صرف مایوسی ہوتی، لیکن اس صریح انکار سے اور اس سفید جھوٹ سے تو میرے شبہات اور بڑھ گئے ہیں۔ کیا شناخت میں غلطی کا کوئی امکان نہیں؟ ممکن ہے وہ ملتی جلتی صورت کا کوئی آدمی ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے ایک ہی دن میں 2 بار دیکھا۔ ایک بار اس کی ٹیکسی میں ایئرپورٹ سے چراغ الدین کی کوٹھی تک گیا، اسے باتیں کی، اور جب اس نے میرا سامان اتار کے رکھا اور میں نے اسے کرایہ ادا کیا تب بھی اس کی صورت مجھے روز روشن میں صاف نظر آئی تھی۔ دوسری بار میں نے اسے رات کے وقت دیکھا تو وہ مرکری لیمپ کی روشنی میں تھا، اور میں نے پھر اس سے بات کی تھی تو اس نے بونٹ سے سر نکال کے دیکھا تھا، میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ آج بھی میں نے اس کی صورت 2 بار دیکھی ہے، ایک بار اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے، دوسری بار باہر نکلتے وقت۔ پیتل یا سونے کی مندری اس کی دائیں کان کی لو میں ہے، اس کی مونچھیں تلوار مارکا ہیں، پھولے ہوئے گال، تھوڑی سی گنجی آنکھیں، مکرانیوں جیسے بال، یہ بہت کچھ میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اب میں غور کروں تو مجھے بہت سی باتیں جو پہلے غیر اہم تھی انہی واقعات کے سلسلے کی کڑیاں لگتی ہیں۔ مثلاً ایئرپورٹ پر اس ٹیکسی ڈرائیور کا رضاکارانہ طور پر آگے آ کے جائز کرایہ طلب کرنا کہ میں بغیر پسو پیش اس کی ٹیکسی میں بیٹھ جاؤں، پھر اس کا عین چراغ الدین کے بنگلے پر رک جانا۔ تیرا مطلب ہے وہ پہلے سے ایئرپورٹ پر اسی لیے موجود تھا؟ محسن نے کہا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ تو لاہور آ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ بات یقیناً معلوم تھی، میں نے کہا، کہ ایک کرائے کا قاتل جہاز میں میرے ساتھ ہے۔ غالباً اس کی معلومات صحیح تھی یا انتظامات بدل گئے۔ جہاز پر دشمنوں کا ایک مخبر جس نے راستے میں مجھ پر نظر رکھی، اسے معلوم تھا کہ میں اسلام آباد سے لاہور جاؤں گا۔ تجھے پاکستان پہنچنے سے پہلے یہ خبر کہاں تھی کہ چچا وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں نہیں ہے بلکہ چراغ الدین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ہے؟ اطلاع تجھے جہاز میں ایک گمنام خط کے ذریعے ملی، لیکن جو کچھ اس خط میں لکھا تھا وہ تو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ محسن نے کہا۔ بجلی کی طرح میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کالا صاحب۔ میں نے کہا، کالا صاحب؟ محسن نے حیرانی سے کہا، کالا صاحب؟ کون کالا صاحب؟ وہ جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا تھا جب میں خط پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اس نے میری حالت میں رونما ہونے والے تغیر کو بھی محسوس کیا تھا اور میری خیریت بھی پوچھی تھی۔ میں نے کہا، لیکن محسن، میرا خیال ہے اس نے بھی پورا خط پڑھ لیا تھا۔ دوسری جانب تو وہ میرپور کا ڈش واشر تھا جسے بیوی کے نخروں اور بچوں کی شرارتوں پر باغ ہونے سے فرصت نہ تھی، لیکن وہ کالا صاحب میری طرف متوجہ تھا، اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب میں خط پڑھ رہا تھا تو خط میرے سامنے کھلا ہوا تھا، اس نے یقیناً سب کچھ دیکھا ہوگا۔ 2 گھنٹے پہلے ہی یہ بات یقیناً اسے معلوم ہو گئی تھی۔
کہ جہاز اسلام آباد میں نہیں اتر سکے گا۔ ممکن ہے اس نے لاہور ایئرپورٹ پر پیغام بھجوا دیا ہو کسی بھی کوڈ میں، مثلاً یہ کہ مال لاہور پہنچ رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اسلام آباد میں مال کی وصول یابی کے لیے نامزد کیا گیا تھا تو یہ انتظام بے مصرف ہو گیا تھا۔ فوری طور پر لاہور میں میرے استقبال کے لیے وہ انتظامات کیے گئے جو شاید ہی چند گھنٹے بعد کیے جاتے۔ جب میں دوسری فلائٹ سے لاہور پہنچا، آنا مجھے بہر صورت لاہور تھا۔ فرض کرو کہ کالے صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ مال اب ماڈل ٹاؤن نہیں چراغ دین کی کوٹھی پر جائے گا، اور شاید اس کے بعد میر شرافت علی کے گھر۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے سیدھا ریلوے اسٹیشن نہیں لے گیا۔ میں نے اسے پوچھا بھی تھا مگر اس نے گول مول جواب دے کر مجھے مطمئن کر دیا۔ دراصل میں اپنے خیالات میں محو تھا اور ٹیکسی ڈرائیور پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ چراغ دین کی کوٹھی تو گزرنے والی ہے اور سواری چپ بیٹھی ہے۔ اس نے ٹیکسی روک کے جلد بازی سے اپنی حماقت کا ثبوت دیا، ورنہ وہ سیدھا اسٹیشن جا رکتا تو کیا تھا۔ میں کہتا کہ سوری بھائی، واپس چلو، اور پھر لوٹ کے چراغ دین کی کوٹھی پر ہی آتا۔ اس کے بعد وہیں ٹیکسی کا خراب ہو جانا بھی بے سبب نہیں تھا، اسے مجھ پر نظر رکھنی تھی۔ وہ یقیناً رات تک کسی نہ کسی بہانے آس پاس ہی منڈلاتا رہا، اور میرا خیال ہے قبرستان تک اس نے ہمارا تعاقب کیا، پھر چراغ دین کی کوٹھی تک میرے پیچھے پیچھے گیا۔ مجھے شبہ ہوتا تو میں دھیان دیتا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے اس نے پہلے چراغ دین کی کوٹھی کے اندر گھس کے میری اور سلامت شاہ کی ساری باتیں سنی ہوں، اور اس کے بعد میر شرافت علی کی کوٹھی میں کسی کھڑکی سے لگا سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہا ہو۔ جب میں باہر نکلا تو وہ پھر ٹیکسی کی بونٹ میں منہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں بونٹ اٹھا ہوا دیکھوں گا تو ٹیکسی کو خراب دیکھ کے اس کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، لیکن اس کی بدقسمتی کہ میں نے ارد گرد کوئی ٹیکسی نہ دیکھی تو اس سے بات کرنے چلا گیا، اس امید پر کہ ٹیکسی دھکا دینے سے یا کسی معمولی خرابی کے دور ہو جانے سے سٹارٹ ہو جائے تو اچھا ہے، اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اس سے وہ یقیناً تشویش میں مبتلا ہوا ہوگا، لیکن یہ بات اس نے اپنی ذات تک محدود رکھی ہوگی۔ اگر اس کی خدمات حاصل کرنے والے شکاریوں کو معلوم ہو جاتا کہ شکار نے صیاد کو پہچان لیا ہے تو ٹھیکہ منسوخ ہو جاتا، ٹیکسی ڈرائیور کو میر شرافت علی کے قتل کا معاوضہ نہ ملتا، اور عین ممکن ہے اس کا اپنا کام تمام کرنے کا سامان کیا جاتا۔ اس کا وجود شکاریوں کے لیے خطرے کی بات ہے۔ میں اب اس کو جہاں دیکھوں گا پہچان لوں گا، مگر یہ بات شکاری نہیں جانتے۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا مقصد پورا ہوا، اور جس شخص کو معاوضہ ادا کیا گیا تھا اس نے اپنا کام بخیر و خوبی انجام دیا، یوں کہ مورد الزام میری ذات ہوگی۔ ہر شہادت میرے خلاف ہے، آلہ قتل پر میرے فنگر پرنٹ موجود ہوں گے۔ وجہ قتل جو خود میں نے فراہم کی تھی، یعنی یہ کہ میر شرافت علی میرے والد کو بلیک میل کر رہا تھا اپنی جگہ۔ ایک وجہ وہ پہلے ہی ایجاد کر چکے تھے، یعنی یہ کہ میں پورے کاروبار پر قابض ہو جانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میر شرافت علی کا قتل کیا جانا طے تھا۔ محسن نے کہا، ہاں، اگر اس نے میرے والد کو بلیک میل کیا اور مجھے ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا تو دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی تھے جو میر شرافت علی کو قتل کر کے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔